نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں پریشانی سے بچنے کی، تمام مصائب سے نجات کی ایک خوبصورت مسنون دعا آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم خود پہلے تحقیق کریں، جستجو کریں، پھر اعمال آپ کی نظر کریں۔ پہلے ہم اعمال کا خود انتخاب کرتے ہیں۔ ہمارا انتخاب یا تو قرآن کریم سے ہوتا ہے یا پھر تعلیمات نبوی یعنی احادیث سے اعمال لیتے ہیں، یا پھر ہمارا انتخاب اسماء الحسنی سے ہوتا ہے، تاکہ پڑھنے والے کا ضمیر مطمئن ہو کہ جو وہ پڑھ رہا ہے صحیح پڑھ رہا ہے، اس میں کسی قسم کے کوئی شرکیہ کلمات نہیں ہیں، یا پھر ایسا نہیں ہے کہ جو وظیفہ پڑھا جا رہا ہے اس کی کہیں سند نہیں ہے، بلکہ مستند وظیفہ ہماری طرف سے پیش کیا جاتا ہے، تاکہ جب بھی وظیفہ کرنے والا وظیفہ کرے تو اس کی التجا قبول ہو، اس کی دعا منظور ہو، اور وہ اطمینان رکھے کہ اس میں کسی قسم کے کوئی شرکیہ کلمات نہیں ہے یا پھر دین سے ہٹ کے نہیں ہے۔ ناظرین، آج بھی ہم نے ایسے ہی ایک خوبصورت مسنون دعا کا انتخاب کیا ہے۔ یہ مبارک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی بڑی مصیبت پیش آتی ہے، جب بھی کوئی بڑی پریشانی لاحق ہوتی ہے، جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور وہ یہ دعا سکھاتے ہیں۔ دعا آپ کو بھی بتا دیتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے راوی حافظ الحدیث ہیں، اصحاب صفہ میں آپ کا شمار ہے، کثرت سے آپ علیہ السلام سے انہوں نے روایات کی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھائی۔ یہ دعا آپ 3 دفعہ صبح پڑھ لیا کریں، 3 دفعہ شام کو پڑھ لیا کریں، یا پھر یہ دعا ہر نماز کے بعد آپ 3 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ اس نیت سے پڑھا کریں کہ تمام پریشانیاں دور ہوں، تمام مصائب ختم ہو جائیں، تمام غم ختم ہو جائیں، خوشیاں ملیں، سکھ ملیں، دکھ دور ہو جائیں۔ اس نیت سے اس دعا کو پڑھا کریں، ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو نتائج اللہ جل شانہ کی طرف سے مسنون عمل کے آتے ہیں وہ کسی اور عمل کے نہیں آ سکتے۔ مسنون عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جو دعا تعلیم فرمائی ہے، جب ہم اس کو پڑھیں گے اور اس دعا کے ذریعے اللہ سے مانگیں گے تو ضرور اللہ جل شانہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی اور اس کے خزانے ہمارے لیے منہ کھولیں گے۔ مسنون اعمال کو ترجیح دیا کریں، مسنون دعاؤں کو ترجیح دیا کریں، اور مسنون دعاؤں کو پڑھا کریں۔ مسنون دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ اب ہم وہ دعا آپ کو تلاوت کی صورت میں سنا دیتے ہیں تاکہ آپ صحیح الفاظ کے ساتھ اس دعا کو یاد کر لیں اور خود پڑھا کریں۔ صحیح الفاظ کے ساتھ دعا کو یاد کیا کریں اور صحیح الفاظ کے ساتھ دعا کو پڑھا کریں، صحیح حروف کے ساتھ دعا کو پڑھا کریں، تاکہ 100% نتائج موصول ہوں۔ توکلت علی الحی الذی لا يموت وسبح بحمده لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا توكلت على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا توكلت على الحي الذي لا يموت
وسبح بحمده لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبीरा। आज की गुफ्तगू में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।